تو آج کا پہلا ایپیسوڈ آپ سب کے لیے پروبیبلی کافی انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ اگر آپ انڈسٹری میں ابھی کرنٹلی کام کر رہے ہیں اینڈ آپ کا پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے یا ماسٹرس کا ارادہ ہے اینڈ یا آپ جسٹ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسا ہوگا ماسٹرس کرنا یا پی ایچ ڈی کرنا، تو آج کا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے. Today we are here with Furqan Azam, a friend of mine and also he's a colleague جو میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سیم یونیورسٹی میں KU Leuven بیلجیم میں. اینڈ ہی وڈ بی شیئرنگ ود اس ہز ایکسپیرئنس کہ بھائی انہوں نے انڈسٹری سے یہاں شفٹ جو مارا ہے تو ان کا کیسا ایکسپیرئنس رہا ہے سو فار، اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں. اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو کور سم امپورٹنٹ پوائنٹس کہ اگر آپ انڈسٹری میں کام کر رہے ہو what things do you need to consider before going for a masters or PhD. So we'll try to keep it a bit more general. Masters اور PhD دونوں کا ہم لوگ ٹرائی کریں گے کور کرنا، بٹ بیکاز ہی از کرنٹلی ڈوئنگ PhD تو ہم لوگ PhD پہ تھوڑا سا فوکس رکھیں گے. تو فرقان، فرسٹ آف آل تھینک یو پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو آپ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ کس فیلڈ کے اندر ہے، اینڈ آپ کا بیچلر ماسٹرز اور پھر کام آپ کہاں پر کر رہے تھے، اینڈ کرنٹلی آپ پی ایچ ڈی کس چیز میں کر رہے ہو. اوکے، فرسٹ آف آل تھینکس اے لاٹ فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ پلیز. تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، آئی ایم لائک الیکٹریکل انجینئر سیم ایز یو. سو میں نے اپنا بیچلرز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا تھا 2016 میں. رائٹ. اس کے بعد 1 سال میں نے PTCL میں ایز اے ٹریننگ انجینئر کام کیا تھا، اور اراؤنڈ 2017 میں نے اپنا ماسٹر اسٹارٹ کیا تھا نسٹ میں، ماسٹرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ. اور ڈیورنگ مائی ماسٹر آئی واز لائک آلسو اپلائنگ فار ڈفرینٹ گورنمنٹ جابس. تو لکلی الحمد للہ NTDC جو کہ نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم آپریٹر ہے پاکستان کا، وہاں پہ جاب ہو گئی تھی. پھر ڈیورنگ جو مطلب ایکسپیرئنس بہت اچھا تھا میرا NTDC میں، بٹ ڈیو ٹو سرٹن ریزن اینڈ سرٹن موٹیویشن اینڈ گولز ان لائف آئی اسٹارٹیڈ ٹو لائک think about doing a PhD. So that's how I like came to Belgium. نائس. ہم پوچھیں گے ویسے کیا ایسا لائف میں گول تھا یا سین تھا، کیوں ویسے تم چاہ رہے تھے. بٹ بیفور دیٹ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بیکاز پاکستانی کلچر میں ہماری فیملیز میں، یا اگر آپ دیکھیں کہ ایک جنرل جو دیسی فیملی ہوتی ہے اس کے اندر کہتے ہیں والدین کہ بچے کی جاب لگ گئی، لڑکی کی جاب لگ گئی، گورنمنٹ جاب ہے تو وہ کنٹینیو کریں اینڈ دین اس کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے. رائٹ گائز. سو ہم فرقان سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی تمہیں اب ایک اچھی جاب ماشاء اللہ ملی، دین ناؤ یو آر کمنگ آؤٹ فار اے PhD آفٹر 3 or 3.5 years آف ایکسپیرئنس. تو وہ والا ڈیسیجن وہ تھوڑا سا آئی تھنک پرسنلی فیئرفل ہوگا، رائٹ، کہ ایک رسک ہے. تو وہ تھوڑا بتاؤ کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ کیا تھا اس کا. Right. Even though my experience working in like a public sector company was like quite good. Okay. میں نے کافی انجوائے کیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ بہت اچھا لرننگ ایکسپیرئنس تھا. بیکاز جب آپ انجینئر ہوتے ہو تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، آپ کو جو یہ چیزیں ہیں ہاؤ تھنگس ورک کافی فیسینیٹ کرتی ہیں آپ کو نا، مشینز اور ایوری تھنگ. تو جو ہم نے بک میں چیزیں پڑھی تھیں اور اپنے ڈگری کے دوران ان چیزوں کو پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے تھے فیلڈ کے اندر، جو کہ میرے لیے بہت ہی فیسینیٹنگ تھا اسٹارٹ میں. بٹ جب میں اپنا ماسٹرس کر رہا تھا نسٹ میں نا، تو اس دوران تھوڑی سی، کیونکہ ہم اس بارے میں بات کریں گے ماسٹرس جو میں نے نسٹ سے کیا تھا، بٹ جو میں نے وہاں پہ ٹیچرز سے لرن کیا اور جو کورسز پڑھے تھے، اس میں میرا جو مائنڈ سیٹ تھا نا وہ کافی ایوالو بھی ہوا تھا اور چینج بھی کیا تھا اس نے نا. کہ وہاں جا کے ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہوا تھا کہ کیا نئے ٹرینڈس چل رہے ہیں، مشین لرننگ، AI، انرجی سیکٹر میں کس طریقے سے آپ کمبائن کر سکتے ہو. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ سوچنا شروع کیا کہ وائی ناٹ جسٹ گو فار سم لائک ریسرچ اپرچونیٹیز. تو دوسرا یہ کہ ایون دو فار می لائک ایوری ڈے
at my job was like a new challenge, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت ہی ہیکٹک کام ہے. ہیکٹک کام ہے اور سیفٹی کریٹیکل ہے وہ, کہ آپ وہاں پہ جو ہے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنی ہے, کیونکہ آپ کا نیشنل گریڈ ہے. یو کی ناٹ جسٹ لائک یو ڈونٹ ہیو اینی مارجن آف ایرر. پاکستان کا پورا بجلی کا نظام اگر وہ دیکھا جائے تو NTDC ہی کائنڈ آف وہ ٹرانسپورٹ کر رہی ہے, رائٹ, تو وہ آف کورس صحیح ہونا چاہیے. ہاں, سو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو بیچلرس تھا وہ الیکٹرانکس انجینئرنگ میں تھا, وتھ لائک میجر فوکس آن پاور الیکٹرانکس. بٹ جو میرا ماسٹرس تھا وہ اس میں وہ کمیونیکیشن سسٹم کا تھا, بٹ میں نے کورسز موسٹلی اس میں مشین لرننگ اور AI ریلیٹڈ لیے تھے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے اپنا تھیسس کیا تھا وہ بھی تھا کہ لوڈ فور کاسٹنگ اینڈ پرائس فور کاسٹنگ فار الیکٹریسٹی مارکیٹ. تو وہ جو ایک ایکچوئل یوز کیس میں نے AI کا اپنے پاور سسٹم کے پرابلم کے لیے دیکھا, تو اس کے بعد مجھے لگا کہ دس از like a nice opportunity for me to like do a research in a field which combines both machine learning and AI. And something on which you can work for 4 years in PhD. Exactly. کیونکہ وہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے, آپ کو پسند ہو کام, رائٹ. تو exactly. Great. Then اور جسٹ آن اے سائڈ نوٹ, فیملی کی طرف سے لائک یہ بیکاز میں نے کہا ایک کلچر کا ہمارا ہے سین, تو ان کی طرف سے مکسڈ رسپانس تھا یا سپورٹیو تھے یا کیا سین تھا؟ Actually, my family was like quite satisfied with my government job. ہاں, مجھے لگا سپورٹ کہنے لگے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں اوکے. بٹ میرا ایک بھائی تھا جو ہمیشہ مجھے مطلب پش کرتا تھا کہ جو گورنمنٹ جاب ہے نا, دس شوڈنٹ بی یور لائک دا اینڈ گول, یو شوڈ لائک اسٹرائیو فار مور اور لائک سیک نیو چیلنجز. تو اور دوسرا یہ کہ آپ کا جب ایک آپ ایکسپیرئنس لے لیتے ہو ایک انڈسٹری میں, آپ کام کر رہے ہو, آئی تھنک آفٹر certain period of time things becomes much more easy, like it's just like a part of routine. تو اس کے بعد جو ہے میں نے میرا ہوا کہ یار I have knowledge of both machine learning and power system. There is no chance I am using machine learning in my current job. تو پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ I think pursuing a PhD could be a nice opportunity کہ آپ دونوں کو combine کر لو. اینڈ فیملی کی طرف وہی کہ there was like a mixed reaction. Parents were like quite okay with my, and there was like my like the elder brother, he was like always telling me what are the cons of being a government employee. So that's chalo, the good thing is کہ you eventually decided and mashallah you're doing a nice work here, so I think it's worth it. But and also I wanted to ask کہ بھائی جو PhD ہے اب وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہو کہ اس کو آپ مے بی اپلائی کیسے کرو گے NTDC کے اندر؟ ڈو یو تھنک کہ یہ والا کام امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, یا ڈو یو تھنک کہ آئی مین اب فار ایگزامپل اب اس سے آگے کیا ہے تمہارا موڈ کہ کیا کرنا ہے اس سے آگے؟ Actually this is a really good question because I also like think about it a lot کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے مطلب اپنے کنٹری کے لیے جو ہے نا جو ہے مطلب گیو بیک کرنا ہے, مینس کہ ہم نے کس طریقے سے جو ایون دو لائک یو آر لائک the things which we are learning here in Belgium are not applicable for Pakistan. right, یہ بات ویسے صحیح ہے کیونکہ I think ہم ابھی کافی پیچھے ہیں جو ریسرچ میں اور انوویشن میں. تو I think جو even though like we are not at the same level, but you should be ready for the future if some opportunities appear to like serve your country. تو میرے ذہن میں یہ ایک چیز ہمیشہ سے رہی ہے کہ جو مے بی ان فیوچر لائک یو کین اسٹارٹ اے اسٹارٹ اپ ان پاکستان, لائک working closely with some DSO or transmission system operator. So this is like my main motivation, but you never know. But I mean you're still in did you already mention کہ تمہارا like PhD میں topic کیا ہے؟
No. اچھا تو ابھی تم مجھے پتا ہے کہ تم تھرڈ ایئر میں ہو تو تم لائک تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے بٹ جسٹ فار دا آڈینس تم کس چیز پہ کام کر رہے ہو پی ایچ ڈی کے اندر وہ بھی تھوڑا ایکسپلین کر دو. تو اگر لیٹس سے تم نے پچ دینی ہے 30 سیکنڈ کی تو کیا کہو گے؟ رائٹ. تو جو میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے وہ پاور سسٹم ماڈلنگ سے ریلیٹڈ ہے, جس میں ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جو کہ ڈائریکٹلی اینڈ کسٹمر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے الیکٹرک نیٹ ورک میں, اس میں ہم ڈفرینٹ کنجیشن ایونٹس کو جو ہے وہ فور کاسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو مین ٹولس ہم یوز کر رہے ہیں وہ ڈیٹا سائنس, مشین لرننگ اور جو کنونشنل میتھڈ ہے. تو اٹس جسٹ لائک وی آر ٹرائنگ ٹو کمبائن the conventional physical methods with machine learning. Amazing. Actually اگر آپ سارے بھی سوچ رہے ہیں کہ مشین لرننگ کی کیا اپلیکیشن ہے اینڈ اف اٹ فیلز لائک کہ تھوڑی سی ایلینیٹڈ ٹرم ہے, نہیں پتہ, تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا, اینڈ آئی تھنک فرقان بھی ریکمینڈ کرے گا کہ بھائی اے آئی کی ایج آ رہی ہے, اٹس آلریڈی ہیئر. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آلموسٹ ہر فیلڈ کے اندر اپلیکیبل ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, چاہے وہ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, لا ہے, وٹ ایور. ڈو چیک آؤٹ کہ کیا اپلیکیشن آپ کے فیلڈ کو اسپیڈ اپ کر سکتی ہے, ایفیشنسی میں امپروومنٹ لے کے آ سکتی ہے, آپ کی لائف کو آسان کر سکتی ہے. تو وی بوتھ آئی تھنک اگری ود دس. 100%. I think like the AI is the new electricity. Yeah. Like it's a game changer. Like golden words from Furqan. نہیں, that's amazing. اچھا یار اپلیکیشن پروسیس کا تھوڑا سا بتا دو بوائز اینڈ گرلس کو کہ بھائی پی ایچ ڈی کی اپلیکیشن آپ کی کیسی تھی, بیکاز آپ اب گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ جاب اگر کر رہے ہو تو تھوڑا سا بتا دو, کوئی اگر گورنمنٹ جاب کر رہا ہے, ماسٹرز ہے یا پی ایچ ڈی ہے فار ایگزامپل, تو اس کو کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, اینڈ پی ایچ ڈی کے لیے اسپیسیفکلی آپ کا کیا پروسیس تھا, جو آپ کو ابھی ماشاء اللہ اسکالرشپ ہے تو اس کا کیا پروسیس تھا, تھوڑا سا بتا دو. تو I think I should first start with how I how I started applying for PhD, and then we can. That would be great. Huh. So for my PhD process, I think I got a little bit lucky, and also like it was because of my previous background. کیونکہ جس طرح آپ نے مینشن کی ہے کہ ویسٹ کے اندر اے آئی کا ایک بوم آیا ہوا ہے, ایوری باڈی از لائک ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی اینڈ مشین لرننگ. تو جب میں نے سب سے پہلے, کیونکہ میں آلریڈی کلیئر تھا کہ میں نے کس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور میرا یہ تھا کہ آئی واز ناٹ ڈیسپریٹ آئی ووڈ سے, لائک تو میں اس کو تھا کہ آئی ول ٹیک اٹ ایزی, جب رائٹ اپرچونیٹی آئے گی تب میں جو ہے وہ اس کو نا فلی جو ہے پرسو کروں گا. تو سب سے پہلے میں نے نیرو ڈاؤن کیا جو کہ ڈفرینٹ لیبس تھیں یورپ میں جو کہ مشین لرننگ کو اپلائی کر رہی تھی فار سالونگ پاور سسٹم پرابلم. ٹھیک ہے. تو اس میں 3-4 یونیورسٹیز تھیں جو کہ ہماری فیلڈ میں کافی ویل نون ہے, جس طرح ڈی ٹی یو ڈینمارک ٹیکنیکل یونیورسٹی, کے لوون, ٹی یو ڈیلفٹ, مینس کہ یہی والی جو آلریڈی دے ہیو لائک اے اسٹرانگ کولیبریشن ود ایچ ادر. ہاں, کے ٹی ایچ میں بھی یعنی کے ٹی ایچ میں نے مطلب ایک کانٹیکٹ کیا تھا پروفیسر کو, وہاں پر نہیں, وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ آئی تھنک وہ اس ٹائم پہ کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی, کیونکہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ یہاں پہ جو ایک مسکنسپشن ہے جو ہمارے جو پاکستان سے یا انڈیا سے جو ایسپرینٹس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ سپروائزر سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پہ جو پی ایچ ڈی ہے وہ پروجیکٹ بیسڈ ہے, تو آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ پروجیکٹ یا پی ایچ ڈی پوزیشن پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پروفیسر یا جو بھی ایچ آر ہے وہ کانٹیکٹ کرے گا. تو میرے کیس میں جب مجھے اس ٹائم پہ 1 یا 2 اپرچونیٹیز ہی ملی نظر آئی تھیں, تو اس میں جو ایک تھی وہ ویٹو کی طرف سے تھی وچ واز لائک اے جوائنٹ کولیبریشن بٹوین ویٹو اینڈ کے یو لوون, ٹھیک ہے, اور آئی تھنک ایک ڈی ٹی یو میں بھی تھی, تو ریلیونٹ.
تو میں نے ان 2 پہ اپلائی کیا تھا اور لکلی آئی got an interview call from like K. Leuven and Yeah, Vito. great. So the things turned out to be. اینڈ ویٹو بائی دا وے گائز یہاں کی ایک ریسرچ فنڈنگ آرگنائزیشن، خیر ریسرچ فنڈنگ تو نہیں، ریسرچ آرگنائزیشن ہے. تھوڑا سا ایکچولی ویٹو کا بتا دو. ہاں کیونکہ تمہاری کو لیب ہے ویٹو اور کے لیون کے ساتھ، رائٹ؟ تو Yeah, I think it's really important to mention about Vito. ہاں کیونکہ بیلجیم میں اگر آپ ریسرچ کوئی ریسرچ آرگنائزیشن اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو تو آئی تھنک ویٹو وڈ بی لائک the one of the best one and the top on the top in terms of funding and ٹھیک ہے. the projects they do. So it's like they do have like a lot of PhD openings. Like currently I think Vito has like more than 60 PhDs. And the good thing about Vito is like they work on like multidisciplinary fields. Like it's not only about electrical engineering or like chemical engineering. They work on like on everything. ٹھیک ہے. So I think especially in Flanders, like which is the Dutch speaking region of Belgium, Vito and KU Leuven are like the one of the 2 big player in the R&D or like for PhD opportunities. تو ویٹو ایک تو امپورٹنٹ ہے. آپ ویٹو پہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپرچونیٹیز چیک کر سکتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ VITO ویٹو، ٹھیک ہے. اور کے لیون کی اپنی بھی جاب سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی جا کے آپ لوگ PhD اوپننگس چیک کر سکتے ہیں، جیسے فرقان نے مینشن کیا یہ PhD پوزیشن آتی ہیں. خیر میرا ایکسپیرینس میں نے آئی تھنک پچھلے پوڈ کاسٹ میں مینشن کیا ہے. بیلجیم میں کا جو پوڈ کاسٹ ہے ہمارا آسکر کے ساتھ، آسکر دمانک ہمارا کولی کے ہو رہا ہے. تو میرے کیس میں نے ای میل پہ ریچ آؤٹ کیا تھا پروفیسر کے ساتھ، اینڈ دین ہماری ڈسکشن ہوئی، اینڈ دین اگین اس کیس میں میرے کیس میں لکیلی ایک پروجیکٹ تھا جو کہ اسی سے ریلیونٹ نیو ان کے پاس آیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے اس پروجیکٹ کے لیے پھر انٹرویو کر لیا، اینڈ دین دیٹس ہاؤ اٹ کیم اپ. تو آئی وڈ سے کہ اپرچونیٹی اگر آن لائن آپ کو نظر آ رہی ہے تب بھی اپلائی کرو، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پروفیسر آپ کے بہت ریلیونٹ کام کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک ریچ آؤٹ کر سکتے ہو ان دا سینس کہ CV بھیج دو، تھوڑا سا آپ اپنا موٹیویشن بھیج دو اور بتا دو کہ یار مجھے آپ کا کام پسند ہے، یہ میرا انٹرسٹ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اگر کوئی اوپننگ ہے تو میں انٹرسٹیڈ ہوں آپ سے بھی. جسٹ آلسو مینشننگ دس کہ یہ بھی ایک راؤٹ ہے، بٹ ان کی بات ٹھیک ہے کہ موسٹلی چیزیں یہاں پہ پروجیکٹ بیسڈ ہیں تو وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے. تو گریٹ. اینڈ دین تھوڑا سا پریکٹیکل اسٹیپس بھی بتا دیں کیسے کیسے کیا. تو آئلس کی تیاری کی آپ نے یا آئلس کی تیاری کی یا ٹوفل کی؟ اینڈ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے تھی PhD اپلیکیشن کے لیے. It has been a long time. جو بھی یاد ہے موٹا موٹا. Right. So جو سب سے فرسٹ چیز جو مجھے یاد ہے جو سب سے آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ موٹیویشن لیٹر تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے آئلس کی بات کی، آئی گاٹ لکی ان دس کیس بیکاز فار می لائک فار مائی کیس مائی سپروائزر پرووائڈیڈ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، تو وہ انف تھا. چلو دیٹس اے گڈ امپورٹنٹ پوائنٹ گائز. آئلس in some cases is not mandatory, so English proficiency test is certificate is enough. Okay. Enough, yeah. Or of course your CV should be up to date. ٹھیک ہے. Or I think these were like the 3 main documents I would say which were like the mandatory for the PhD application. پھر اس کے بعد different rounds ہوئے انٹرویو کے. مطلب فرسٹ جو تھا وہ ویٹو کے ساتھ، پھر کے لیون کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ونس آئی گاٹ لائک اے گرین سگنل اور دا گرین لائٹ فرام پروفیسر اینڈ مائی ادر آرگنائزیشن وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ریسرچ پرپوزل. سو دس از لائک لٹل بٹ ڈفرینٹ کیونکہ کچھ کیسز میں آپ کو جو ہے وہ PhD پرپوزل آفٹر اسٹارٹنگ یور PhD جو ہے نا لکھنا پڑتا ہے. بٹ جو میرا کیس تھا اس میں جو PhD کا پرپوزل تھا وہ مجھے PhD پوزیشن ملنے سے پہلے لکھنا تھا. ایکچولی آئی تھنک دیٹس بیٹر رائٹ، کیونکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے. یا بٹ دیر از لائک اسٹل اے لٹل بٹ آف ایمبیگوٹی کہ وہ جو PhD پرپوزل ہے وہ مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑا تھا ان فرنٹ آف ویٹو جیوری. سو دس از لائک دا لاسٹ ہرڈل. لائک اف یو ہیو اسپینڈ 3 months with some researcher writing like a PhD proposal, and
after 3 months you know like you got rejected, it's a waste of time because they also don't give you any money or like you of course. ہاں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ ویٹو کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو کیپ دس ان مائنڈ کہ آپ نے ایک اپلیکیشن ریسرچ پروپوزل لکھنا ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے. اس پہ 3 مہینے کہیں پر بھی نہیں گئے, 3 مہینے لگنے ہی لگنے, رائٹ؟ 2 to 3 months I would say بیسٹ ہے. اچھا یار فرقان, تھوڑا سا اب ہم جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ, کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اگر ایک بندہ آرام سے جاب کر رہا ہے, کیا اس کو آنا چاہیے, کیا اس کو نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے. ابھی آج کل ہمارے ملک کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ لوگ سوچ رہے ہیں ہم نے باہر جانا ہے, باہر جا کے سیٹل ہونا ہے یا جاب کرنی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مائنڈ سیٹ ہونا کیسا چاہیے اسپائرنگ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اب اس جگہ پر مجھے تھوڑا سا ایسے بتاؤ کہ ماسٹر ایسپیرنٹس اور پی ایچ ڈی ایسپیرنٹس دونوں کے کیس میں مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے, اگر وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا اب اس پہ بتائیں کہ کیا سین ہے. رائٹ, I still think it's a little bit like based on your goals and aspiration, what you want to achieve in your life. But اگر آپ already جو ہے وہ satisfied ہو اپنی job کے ساتھ, you think like you are learning new things or like you are intellectually satisfied what you are doing at your job. So it's up to you like whether, so I wouldn't like say like yeah this is what you should do. There is no right or wrong, آپ کی اپنی جو calling ہے وہ کرو آپ. Exactly, because یہ ایک نا آپ ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہو لائف میں, رائٹ؟ پہلا جب جس طرح میری جاب ہوئی تھی تو آئی واز لائک سپر ہیپی, لائک دس از واٹ آئی وانٹڈ, دس از اٹ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو پھر جب میں نے تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا, پھر مجھے لگا تھا کہ ایون دو لائک کافی اچھی جاب ہے بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیو, اور لائک مے بی لائک it's because of your mind, like your mind wants to do some novel things or like something which is like intellectually satisfactory. I don't know. بالکل. تو but اگر آپ نے already mind بنایا ہوا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو نا ایک specific جو ہے وہ سیٹ آف مائنڈ سیٹ چاہیے میرے خیال میں. اور دوسرا یہ کہ جو پی ایچ ڈی کا جو ایک ہوتا ہے نا اسٹارٹ والا ٹائم, وہ بڑا ہی روزی اور لائک اٹ فیلز لائک, بیکاز میں نے نوٹس کیا کہ یہاں پہ یورپ میں پہلے سال میں دے گیو یو اسپیس ٹو ایکسپلور دا ٹاپک اینڈ ایوری تھنگ, بٹ آفٹر سیکنڈ ایئر اور آفٹر فرسٹ ایئر تھنگس اسٹارٹ ٹو گیٹ اے لٹل بٹ لائک challenging and like you get a lot of stress, lot of meetings, milestones achieve کرنے ہیں, آپ کو progress دکھانی ہے, results دکھانے ہیں, تو exactly and things are serious here guys, and yeah, so there is like another like the thing which like nobody thinks about before starting a PhD is like you are a lone warrior, like you are like at the end of the day like you will do your own research, like your supervisor is just to will give you some feedback, I would say, but it's not like he will give you some like a very like clear answer or like something like which will like change the direction of your research. So I think you need to like think کہ اگر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو اٹس like a long process, it's like a 4-year journey, and آپ کو جو ہے نا اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, آپ کو ریجیکشن ملے گی کانفرنس سے, آپ کا جرنل پیپر اور اس طریقے سے, تو اینڈ سم ٹائمز لائک یو ڈونٹ گیٹ like enough support from your like I get you, but I think here in Europe like the things are much nice, better, I would say, کہ یہاں پہ وہ والا نہیں ہے, یہاں پہ ورک لائف بیلنس جو ہے نا وہ ریلیٹیولی بیٹر ہے, I would say in comparison to, وہ ہم نہیں ڈسکس کرتے ورک لائف بیلنس کا ایگزیکٹ ڈیٹیلز, بٹ
جنرلی اسپیکنگ اچھا ورک لائف بیلنس ہے. ایگزیکٹلی. پی ایچ ڈی میں آپ کے کچھ ٹائم اسٹریس ٹائمز ہوتے ہیں, کچھ ٹائم ریلیکس ٹائمز ہوتے ہیں, تو بٹ یہ ہے کہ اوور آل اٹس اے ریوارڈنگ پروسیس, رائٹ؟ ہاں, بٹ آپ نے ماسٹرس کا بھی مینشن کیا تھا, تو جو ماسٹرس کی جو سچویشن ہے یہاں پہ وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے ایز پی ایچ ڈی. آئی تھنک دے آر لائک ٹوٹلی ٹو ڈفرینٹ لائف ایکسپیرینسز اور لرننگ ایکسپیرینسز, کیونکہ آئی تھنک جو پی ایچ ڈی والا ٹائم ہوتا ہے, آئی تھنک اکراس یورپ جو ہے وہ آپ ایز اے جو ہے وہ پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور پارٹ ٹائم اسٹاف ہوتے ہیں, رائٹ؟ سو یو گیٹ لائک لٹل بٹ پرکس آف بینگ اے اسٹاف ممبر ایز ویل, اور آپ کو لگتا ہے کہ you don't struggle financially if you're on a scholarship here, right? بالکل, but that is true, ہاں. But in master program, even though like most of the programs at least here at KU Leuven are in English, yeah, so I don't think like there will be like a lack of choice in terms of like selecting the program, but I'm not fully sure like there are a lot of scholarship opportunities for master program. I think you have like a much more experience than me because you did your masters from Europe. ہاں, I think بات اس کی ٹھیک ہے کہ ماسٹرس کے اندر اسکالرشپس آپ کی تھوڑی کم ہوتی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ابھی ہم یہ بات زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ آپ اگر گورنمنٹ میں جاب کر بھی رہے ہو نا, تو آپ اس چیز کو کنسیڈر کر سکتے ہو. اگر فرقان نے 3 یا 3.5 years اس میں لگائے ہیں, if he can do it, then you can also do it, I think. The important thing here is کہ if you are experienced, you come with even more positive points about your profile. I think ان کو بھی ہیلپ ہوئی ہوگی جب آپ کو پی ایچ ڈی ملا تھا. I think this was like one of my strong point کہ یہاں پہ جو میری بعد میں جب اپنے سپروائزر سے جب ڈسکشن ہوئی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ وہ جو they were looking for someone who has like both power system experience and also have like some knowledge about AI and machine learning. تو ہم نے پہلے بھی اس بات پہ ڈسکس کیا تھا کہ جو میرا کیریئر تھا it was more like a organized chaos. Like I tried a lot of things because like from electronics engineering to communication system to electrical engineering, and like it was so but at the end like everything came together and alhamdulillah. تو اوکے, اپنا ایکسپیرئنس فائنلی ریپ اپ کر کے تھوڑا سا, بلکہ ایکچولی اس سے پہلے آر یو کمفرٹیبل ود دا سیلری ہیئر؟ ڈو یو تھنک کہ تمہارا ایکسپیرینس ابھی تک سو فار اچھا ہے؟ ایکچولی اس کو ریپ اپ ہی کر دو کہ ایک ہی اس میں کہ اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا بتا دو, تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے؟ اینڈ کمنگ فرام پاکستان, ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ بندہ کمفرٹیبلی رہ بھی سکتا ہے بیلجیم میں, اگر آپ پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے کہیں سے بھی آ رہے ہو؟ ایکچولی ہم ابھی وہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اردو اور ہندی میں ہے, رائٹ؟ تو اب ہم انگریزوں کو تو یہ بات نہیں کر سکتے, بٹ کہنے کا مطلب یہ تھوڑا سا بتا دو کہ بھائی کوئی دیسی بندی آ رہی ہے تو اس کے لیے کیسا سین ہے یہاں پہ؟ I think we have discussed this thing before as well. Like I think Belgium is like one of the most underrated country in terms of like doing a PhD. Like I think the money you get during your PhD is like more than sufficient. Good. To like, I think if you are like already married, you can easily live with your spouse or your children within the scholarship. That is important کیونکہ انڈسٹری میں موسٹ لوگ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور ایون دو لائک یہاں پہ جو ایک اٹس کائنڈ آف لائک اے پرک اینڈ آلسو لائک اٹس اے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو تھنگ کہ یہاں پہ جو پی ایچ ڈی کی جو اسکالرشپ ہے اٹس ٹیکس فری انکم, رائٹ, ان بیلجیم. تو آپ جو ہے جو آپ کو اکاؤنٹ میں سیلری آ رہی ہے آپ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے, تو اٹس جسٹ لائک اے نیٹ اماؤنٹ وچ یو آر گیٹنگ. بٹ اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ جو نمبر آف جو پی ایچ ڈی ایئرز ہے وہ اس کا ہاف جو ہے نا وہ آپ کی ٹورڈز نیچرلائزیشن کاؤنٹ ہوتا ہے, رائٹ؟ ٹھیک ہے, تو بالکل اٹس لٹل بٹ ڈفرنٹ فرام جرمنی اینڈ ادر کنٹریز. ہاں یہ تھوڑا سا ڈرا بیک ہے کہ یہاں پہ انکم ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اگر 4 سال کی پی ایچ ڈی ہے تو 2 سال کاؤنٹ ہوں گے. اگر آپ پرماننٹ ریزیڈینسی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو ڈو کنسیڈر دس کہ اگر بیلجیم کو آپ کنسیڈر کر رہے ہو تو ہاف ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے. But this should not be the main factor. Exactly. Exactly, yeah.
اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے نا اپنے کام میں تو پھر آپ کو ٹائم کا انشاءاللہ پتہ نہیں چلتا. ایگزیکٹلی یا اینڈ جیسے فرقان نے کہا سپورٹیو جگہ ہے, سپورٹیو ایکو سسٹم ہے, تو فیملی بھی آپ کی آ سکتی ہے, تو وہ ایک آئی تھنک اچھا سین ہے. یپ. اوکے جی, ریپڈ فائر کوشچنس ہیں کچھ. فیوریٹ تھنگ اباؤٹ the university you are currently studying at KU Leuven? What is the favorite thing about campus? I really like the campus. Campus life یا campus in general? Greenery کی وجہ. Greenery because it's located inside the park. So great. بریانی یا Belgian fries? biryani all day, every day. PhD کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر فرقان کہلانا پسند کرو گے یا پروفیسر فرقان کہلانا پسند کرو گے؟ I would prefer engineer Furqan. But I don't know, engineer کا جو ایک ہے ایک اٹیچمنٹ ہو گئی ہے, رائٹ؟ ویسے واقعی اگر مجھ سے بھی کوئی پوچھے گا کہ تم کیا ہو تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا آئی ایم ڈاکٹر یا فلانا, میں کہوں گا یار میں الیکٹریکل انجینئر ہوں, آئی ہیو PhD انشاء اللہ بائی دا وے, ابھی میں 4th ایئر میں ہوں الحمدللہ. تو ون ورڈ فار لائف ان بیلجیم. I think it's very expat friendly, I would say. نائس. یہ تو تم نے بڑا ہی ایک وہ دھارمک جو ہندی کا ورڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں, نہیں یہ مطلب انٹرنیشنل ہربل قسم کا تم نے آنسر دیا ہے. نہیں بٹ پولیٹیکلی کریکٹ آنسر. ایکسپیٹ فرینڈلی. نہیں صحیح ہے. سوری ٹو کٹ یو. میرے خیال میں جب میں یہاں پہ آیا تھا نا تو مجھے میرے ذہن میں تھا کہ لینگویج کی وجہ سے نا بہت اسٹرگل ہوگی شروع والے, بٹ آپ کا بھی سیم ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ یہاں پہ مطلب باربر سے لے کے گروسری اسٹور پہ جو کام کرے سب کو انگلش آتی ہے. تو اسپیشلی ڈچ ریجن, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فرینچ ریجن ان بیلجیم. سو ہم لوگ فلینڈرز ریجن میں, یہ یونیورسٹی فلینڈرز ریجن میں ہے جہاں پر ڈچ بولی جاتی ہے, لیکن لوون بھی جہاں ہم رہ رہے ہیں لوون سٹی ایک ایکسیپشن ہے, یہ اسٹوڈنٹس کی سٹی ہے. میں نے سنا ہے کہ یہ گینٹ اور جو یہ اینٹورپ اور یہ باقی سٹیز ہیں ان میں ڈچ والا سین تھوڑا ہیوی ہوتا ہے. بٹ ہی از رائٹ, اگر آپ یہاں پہ PhD ماسٹرز بیچلرس کے لیے آ رہے ہو تو یہ جگہ آپ کے لیے انٹرنیشنل فرینڈلی ہے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. یو ول انجوائے یور کیمپس لائف, یو ول انجوائے یور ایجوکیشنل لائف, اور انشاءاللہ سین گڈ ہوگا. اینڈ فائنلی ریپڈ فائر میں وٹ وڈ یو ٹیل ٹو یور ینگر سیلف, an advice or whatever? You are still young, I'm not saying just to clarify. I'm already married, so but you know what I mean, right? So yeah, but میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ even though like I was trying a lot of different things, different careers, but everything came together very nicely at the end. But I still think کہ اگر آپ اس طرح کے ہو, مطلب آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ جابس اور اس طرح کے جو سوسائٹل نارمز ہیں نا اس میں اگر آپ کا نہیں ہے, تو آئی تھنک if I have to like redo everything, تو میں اپنا مے بی ماسٹرز جو ہے وہ باہر سے ٹھیک ہے. At least, even though like I'm quite satisfied, because I think PhD نے وہ سارا جو ایک ایکسپیرئنس تھا وہ جو ہے وہ کور کر دیا, بٹ I think باہر آنے سے نا آپ بہت لرن کرتے, تو I think ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے نا آپ کو اگر ارلی ایج میں اگر آپ ماسٹرز کے دوران آ جاؤ تو ٹھیک ہے. فلی اگریڈ. اینڈ لرن سے بائی دا وے گائز بار بار مجھے رضوان یاد آ جاتا ہے, یا آپ ون کرتے ہو یا لرن کرتے ہو, رائٹ؟ تو اگر کوئی ایکسپیرینس آپ کا ون نہیں بھی ہوتا تو یا آپ لرن کر لو گے ورنہ آپ ون کر جاؤ گے. تو باہر آتے وقت موسٹلی آپ سیکھ ہی رہے ہوتے ہو چیزیں, آپ وہ کر رہے ہوتے ہو. چلیں جی گائز, تھینکس لاٹ فرقان فار یور ٹائم. تھینک یو گائز فار یور ٹائم. It has been an organized chaos, as Furqan says today's episode. To be honest, I was also rusty, and thank you Furqan for agreeing to do this podcast, and I think this was much needed. میں آپ سب کو یہ انوائٹ کروں گا کہ آپ لوگ کامنٹس میں بتائیں کہ جو پوائنٹس اگر ہم سے مس ہو گئے ہیں, فار ایگزامپل تو کویشچن آپ پوچھ سکتے ہو, فرقان بھی رپلائی کر سکتا ہے, میں بھی رپلائی کر سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ
آپ لوگ لازمی, اگر آپ کے مائنڈ میں ہنٹ بھی ہے کہ بھائی میں نے MBA کرنے جانا ہے, میں نے ماسٹرز کرنے جانا ہے, میں نے PhD کرنے جانا ہے, لک اٹ اپ, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا آپ کے ساتھ, جو ہے وہ اچھا سین ہوگا. جسٹ لک اٹ اپ, بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں یورپ کے اندر اس وقت. جرمنی کے اندر اچھا خاصا اسکلڈ ورکرز کی کمی ہے, ٹھیک ہے, یورپ کے کافی سارے ملکوں میں اسکلڈ ورکرز کی کمی ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے, آپ کو بس ایک سٹیپ آگے بڑھانا ہے اور لک کرنا ہے کہ بھائی ہیں اویلیبل چیزیں, نہیں اویلیبل, تاکہ آپ جو ہو وہ اس کے بارے میں پھر بعد میں آپ سوچ بھی سکتے ہو کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا. چینل جو ہے وہ نیا اب یہ ہے حفیظ کی زبانی پوڈ کاسٹ. تو آپ سے یہی میری ہوگی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آتا ہے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر بھی کریں, کیونکہ اب یہ والا پوڈ کاسٹ ہے تو اس میں ہر طرح کے پوڈ کاسٹس آئیں گے. کچھ اس میں PhD سے ریلیٹڈ ہوں گے, کچھ اس میں کیریئر اورینٹیڈ ہوں گے, کچھ مینٹل ہیلتھ پہ ہوں گے, کچھ اپنی ویل بینگ سیلف امپروومنٹ پہ ہوں گے, جنرل سوشل اویئرنیس پہ ہوں گے. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ یا thanks a lot, thank you for coming. Yeah, pleasure is all mine. Bye guys, assalamu alaikum. Bye. I think it went well. Good, yeah, I think so. Very nicely done.